کل 12 مہینے ہیں، اور ان میں 4 مہینے جو ہے وہ حرمت والے مہینے ہیں، شہر حرم کہا گیا ہے، یعنی 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں۔ ان 4 مہینوں میں ایک ذی الحج کا نام ہے۔ ذی الحج جب آ جاتا ہے تو ہر مومن جو متدین ہے وہ یہ محسوس کرتا ہے، اہل بیت اطہار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب حج آ جاتا تھا تو اہل بیت اطہار، صحابہ کرام سارے جو ہے وہ خوش ہوتے تھے کہ ماہ ذی الحج عبادت کا مہینہ آ گیا، عبادت کا مہینہ ہے، تزکیہ نفس کا مہینہ ہے، اپنی تربیت کا مہینہ ہے، اپنے نفس امارہ کو کنٹرول کرنے کا مہینہ ہے، اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرنے کا مہینہ ہے۔ اس میں بہت زیادہ قرآن کی تلاوت کرنا، نوافل پڑھنا، عبادت کرنا، حتیٰ مستحبی روزے رکھنا، پہلی رمضان، پہلی ذی الحج کو بھی روزہ مستحبی بہت زیادہ ثواب اور اجر رکھتا ہے، اور اس کے بہت زیادہ اعمال پہلی ذی الحج کی رات کے اور دن کے بھی ہیں۔ اور پھر 8 ذی الحج جو ہے یوم ترویہ ہے، اس میں جو روزہ ہے ارشاد ہے حدیث میں کہ یہ روزہ، ایک روزہ مستحبی روزہ اگر رکھے انسان تو وہ 60 سال کی عبادت سے بالاتر ہے، بہت بہت بڑا ثواب اور اجر ہے۔ اور جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ان میں 9 دن پہلے روزہ رکھنے کا اتنا زیادہ ثواب ہے، لگاتار اگر روزہ رکھے تو انسان وہ جو حاجی گئے ہوئے ہیں نا حج پہ، اتنی زحمت، کتنا مشکل ہوتا ہے وہاں حج کے مراسم بجا لانا، گرمی کی شدت اور رش اور وہ سلسلہ، تو انسان گھر میں بیٹھ کے اگر 9 دن روزے رکھ لے، مستحب روزے، تو وہ بھی جو ہے وہ اس حج کے ثواب میں شریک ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر حاجیوں کے ثواب میں آپ شریک ہونا چاہتے ہیں تو پہلے 9 دن، پہلی 10 راتیں یعنی کہہ لیں، پہلی ذی الحج کی رات سے لے کر 10 ذی الحج کی رات تک مغرب اور عشاء کے درمیان 2 رکعت نماز ہے، 2 رکعت نماز ذی الحج، وہ ہر رکعت میں سورہ حمد پڑھ کے، بعد میں سورہ توحید، سورہ قل هو اللہ پڑھ کے، بعد میں وہ ایک آیہ مجیدہ ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ 30 لَيْلَةً وَأَتْمَمْنَاهَا بِعَشْرٍ، یہ آیت جو ہے وہ پڑھ کر، مختصر ہے 4-5 منٹ لگیں گے، اب وہ آیت اگر کسی کی زبانی یاد نہیں ہے تو سامنے لکھ کر کاغذ پہ اپنے سامنے رکھ سکتا ہے، وہ پڑھ کے جب 10ویں دن مکمل کرے گا تو گناہوں سے مکمل پاک اور حاجیوں کے حج میں شریک ہوگا۔ کتنی بڑی سعادت ہے، میں گھر میں بیٹھے میں یہاں یہ عبادت کر کے میں حاجیوں کے حج میں شریک ہو جاؤں، بشرطے کہ میری نیت ہو، میری یہ وہ ایک تڑپ ہو کہ کاش میں حج کا ثواب حاصل کرتا۔ گھر میں بیٹھ کر انسان ثواب حاصل کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ 9 ذی الحج کو جو حج کا دن ہم کہتے ہیں، اور روز عرفہ ہے، میدان عرفات میں حاجی ہوتے ہیں، اس میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں ہے کہ اگر کوئی بہت ہی گناہگار انسان ہو اور یا کوئی حاجت مند انسان ہو، شب قدر اس کا گناہ معاف نہیں ہوا، اور کہتے ہیں کہ شب قدر اگر وہ معاف نہیں ہو سکا نا، یا اس کی حاجت پوری نہیں ہوئی، پھر حدیث میں ہے کہ پورا سال پھر کوئی ایسا موقع نہیں آئے گا کہ اس کے گناہ معاف ہو سکے یا اس کی حاجت پوری ہو، سوائے روز عرفہ کے۔ روز عرفہ 9 ذی الحج، اس کی رات اور اس کا دن بہت بڑی فضیلت رکھتے ہیں۔ اللہ کے سامنے عبادت کرنی چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے، معافی مانگنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور قرآن مجید کی تلاوت بہت بڑا ثواب ہے، اجر ہے۔ اللہ کا جو مکمل آئین ہے انسانیت کے لیے، اس کو پڑھیں، اس میں تدبر کریں، غور و فکر کریں، اور پھر میں سمجھتا ہوں معارف الہیہ کا ایک سمندر ہے روز عرفہ۔ اگر میں جناب اس میں وہ دعائے عرفہ امام حسین علیہ السلام جس وقت مدینے سے آئے نا مکہ، اور احرام باندھے، اور پھر احرام باندھ کے جو روانہ ہوئے، تو وہ بھی عجیب منظر تھا، اور ان نے اپنی زندگی میں یہ دعائے عرفہ 9 ذی الحج کو وہ پڑھا کرتے تھے۔ اس میں جو معارف ہیں، جو اللہ کی معرفت ہے، جو توحید ہے، جو اپنی انسان کی وہ عبودیت ہے، اور اللہ کے سامنے جھکنا ہے، اور اللہ کے سامنے راز و نیاز کرنی ہے، اور گریہ کرنا ہے، یہ بہت خوبصورت دعا میں دعوت دوں گا جوانوں کو۔ پاکستان میں الحمدللہ، ایران میں، عراق میں، تو ہر مسجد میں 9 ذی الحج کو یہ دعا پڑھی جاتی ہے۔ جو حج پہ گئے ہوئے ہیں قافلے، وہاں میں بھی گیا ہوں، بہت خوبصورت ماحول ہوتا ہے وہاں، میدان عرفات لوگ وہ دعا امام حسین پڑھتے ہیں روز عرفہ۔
اور یہاں محفلیں رکھی جاتی ہیں، اب پاکستان میں بھی جہاں بڑا اہتمام ہوتا ہے، نظر و نیاز کا بھی اہتمام ہوتا ہے، دعا پڑھی جاتی ہے، گریہ کیا جاتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں گریہ امام حسین پہ بھی ثواب ہے، عزاداری کا گریہ بھی ثواب ہے، لیکن یہ جو عرفہ کا دن ہے اس میں یاد خدا میں گریہ، یا رب کہہ کے گریہ کرنا، اور وہ امام حسین کی دعا پڑھ کے گریہ کرنا، کیا معارف الہی ہیں، کیا اللہ کی عظمت اس میں بیان ہوئی ہے، کیا توحید خداوندی بیان ہوئی ہے۔ اب ٹائم نہیں ہے اس پہ، تو ایک الگ پروگرام چاہیے، آگے اس کے جملے کوٹ کیے جائیں، آگے اس میں امام حسین نے کیا معرفت الہی کے دریا بہائے ہیں۔ وہ میں جوانوں کو دعوت دوں گا کہ مفاتیح الجنان موجود ہے، باقی کتب موجود میں، نیٹ میں موجود ہے۔ اب وہ روز عرفہ جتنی پڑھ سکیں، لمبی دعا ہے لیکن جتنی پڑھ سکیں آپ اس کو پڑھیں اور لذت حاصل کریں، لذت معنوی حاصل کریں، لذت روحانی حاصل کریں۔ تنہائی میں بیٹھے یا کسی مسجد میں کوئی عالم دین پڑھ رہا ہے، آج کل علماء بھی پڑھتے ہیں، جب تو صرف تلاوت نہیں کرتے، اس کا ترجمہ پڑھتے ہیں اور اس کی تشریح بھی کرتے ہیں ساتھ۔ میرے خیال میں علماء کو یہ کام کرنا چاہیے اور جوانوں تک وہ معارف الہی پہنچنے چاہیے۔